اسلام میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انسان کی زندگی در حقیقت اسی وقت سے عبارت ہے۔ جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کا وقت طاقت کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ عبادت ادا کر لیتے ہیں۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے وہ کام کر لیتے ہیں۔ اس کو غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آتا ہے پھر وہ عبادت نہیں ہو سکتی، پھر آپ اس طریقے سے اپنے جسم کو نہیں کھپا سکتے جس طرح آپ جوانی میں کھپاتے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ تندرستی اور صحت کی حالت میں آپ اپنی زندگی کے تمام معمولات کو بڑے سہل انداز میں آسانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن جب بیماری ایک مرتبہ اپنا حملہ کر دے تو اس کے بعد معمولات زندگی سارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، موت کے بعد پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ موت کے بعد جو فائدہ دینے والی چیز ہے یہ وہی زندگی ہے جو آپ نے دنیا میں گزار دی۔ اگر دنیا میں اچھی زندگی گزاری تو موت کے بعد فائدہ دے گی، وگرنہ موت کے بعد آہیں ہی آہیں ہیں، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ موت کے وقت تک توبہ کا ٹائم ہے۔ جب ملک الموت کو ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کے بعد آپ کا رجسٹر اعمال نامہ بند ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی چانس، کوئی وقت، کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں آدمی دوبارہ آ سکے یا اپنا وہ کام کر سکے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا غناک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھیے فقر کے آنے سے پہلے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائیں، غریبوں کی مدد کریں، زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، لوگوں کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کریں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مال آپ سے لے لیا جائے پھر دل ہی دل میں حسرت رہے کہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا، میں یہ نیک کام کر لیتا، میں وہاں پر صدقہ کر لیتا، اس نیک کام اور خیر کے کام میں حصہ ڈال دیتا، پھر وہ حسرت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے مالداری کو بھی فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور 5ویں چیز جو آپ نے فرمائی فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت اور مصروفیت کے لمحات سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فرصت کا کوئی لمحہ دیا ہے، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی دن آپ کے پاس اگر ایسا ہے جو آپ کی فرصت کا دن ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو خیر کے کاموں میں لگائیں، اس کے اندر اپنے لیے آخرت کا کوئی توشہ تیار کر لیں، اس لیے کہ جب مصروفیت ہو جائے گی پھر آپ یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے فرصت نہیں، میرے کام بہت زیادہ ہیں اور میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں حضور نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اپنی فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ یہ تینوں چیزیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں، تینوں چیزوں کا تعلق زمانے سے ہے کہ اپنے وقت کی قدر کو پہچان لیں، یعنی وقت اگر اللہ نے دیا ہے اس وقت کے جانے سے پہلے اس وقت کو پہچان لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان اپنے نفس کو گویا ایک طرح سے بیچ رہا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس تجارت میں نفع کما لیتے ہیں اور بعض نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ ہر دن آ کر یہ ندا دیتا ہے، ہر دن آ کر یہ پکارتا ہے کہ میں آیا اور اب میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، اس لیے جو کرنا ہے وہ آج ہی کے دن میں کریں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح قیمتی بنائیں۔ سب سے اہم سوال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کو قیمتی بنانے کے کون سے ایسے گر ہیں جن کو استعمال کر کے ہمارا وقت محفوظ ہو سکتا ہے۔ محققین نے، علماء نے اس کے لیے چند اصول لکھے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، وقت کی حفاظت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنا ایک نظام الاوقات ترتیب دیں۔ نظام الاوقات ترتیب دینے کا مطلب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں میری زندگی کے کیا کیا معمولات ہیں، میں نے صبح سے شام تک کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی ایک فہرست بنائیں، ان کی ایک لسٹ بنائیں، اس کے بعد آپ ان کو ترتیب دیں کہ میں نے نیند کو اتنا وقت دینا ہے، 6 سے 8 گھنٹے آپ نیند کے لیے رکھیں، کھانے کے لیے میں نے اتنا وقت نکالنا ہے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، پڑھائی کے لیے، مطالعے کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ اتنی دیر بیٹھنا ہے، فلاں کام کو اتنا وقت دینا ہے۔ یہ ساری لسٹ بنانے کے بعد آپ اس کے لیے وقت طے کر دیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے یہ کرنا ہے، اتنے بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، اتنے بجے عصر کی جماعت ہوتی ہے، اتنے بجے مغرب کی جماعت ہوتی ہے، اتنے بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے۔ یہ پورا ایک نظام الاوقات آپ کے پاس بنا ہوا ہو اور آپ پھر نظام الاوقات بنائیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر اس طریقے سے نظام الاوقات بنا لیا جائے اور صرف بنایا نہ جائے بلکہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے، اگر کبھی سستی ہو، کبھی دل نہ چاہ رہا ہو تو زبردستی اس نظام الاوقات کو فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور جو آپ نے اپنے لیے ترتیب بنائی ہے اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ایک ایسا گر ہے نظام الاوقات بنانے کا کہ جس سے آپ اپنے وقت کو کئی گنا، کئی درجے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تاجروں کی ایک اصطلاح ہوتی ہے آپس میں کہ جب ان کو اپنا ٹارگیٹڈ نفع حاصل نہیں ہوتا، اگر ان کو یہ توقع تھی کہ اس کاروبار میں اس مہینے میں مجھے 10,000 نفع ہونا چاہیے اور اس کو 5,000 نفع ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ نقصان نہیں ہوتا، ان کو 5,000 کا اس وقت بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا مطلوبہ ہدف ان کو حاصل نہیں ہوا اس لیے وہ اسے نقصان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی تجارت میں کوئی سرمایہ لگاتے ہیں اور آپ کو اپنا مطلوبہ نفع حاصل نہیں ہوتا، اس کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں، تو وقت سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ادرکت اقواما، کہ میں ایسی قوم سے ملا ہوں، مراد ان کی صحابہ کی جماعت ہے کہ ان کے نزدیک ان کا وقت سونے اور چاندی، دراہم اور دنانیر سے زیادہ قیمتی تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ درہم اور دینار پیسہ ہاتھ سے نکلنے کے بعد دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت سے بھرپور نفع اٹھانا چاہیے، اور وہ وقت سے نفع بھرپور اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ آپ اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ اپنے وقت کو کن کن طریقوں کے ذریعے قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔